جدات کئی مرتبہ ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے اگرچہ، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کلی کی اور اسی پانی کو دوبارہ مشکیزوں میں ڈالا اور صحابہ نے اسی پانی سے پانی پیا. اور یہ واقعات رسول اللہ کے لعاب کے بارے میں، کلی کے بارے میں متعدد موجود ہیں. حضرت علی کی آنکھ کو رسول اللہ نے لعاب لگایا تھا، وہ آنکھ چمکدار ہوگی. ابو قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی، پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی. اسی طرح زید بن حارث نے یمن کے کنویں کے بارے میں جب شکایت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں بسم اللہ پڑھ کے اور ان کے اوپر دم کر کے دی تھی. اور زید نے یہ بات کہی تھی کہ گرمیوں کے اندر تو پانی خشک ہو جاتا، سردیوں میں کنویں میں پانی آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ دم کیا اور کہا یہ 7 کنکریاں باری باری کنویں میں ڈال دو گے. تو زید بیان کرتے ہیں پھر اس کنویں کے اندر نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں کبھی پانی کم نہ ہوتا تھا. جو بات ضمنی طور پہ بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لعاب کے اندر شفا کے حوالے سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات میں سے تھا کہ لعاب یا تھتکارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا. یہ بھی علماء کا ایک گروہ موجود ہے. لیکن جو باقی متفقن علیہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ تربت ارضنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم کیا کرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ. مٹی کو پکڑا بیماری کی نوعیت کے اعتبار سے، بیماری کی تشخیص کے بعد، بالعموم یہ پھوڑوں، پھنسیوں، خارش اور جسم کے جو ظاہری زخم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دم ہے. مٹی کو انگلی سے ہاتھ لگاتے تھے اور اس کے اندر اپنی تھوک کو ملاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ، زمین کی مٹی کے ساتھ. اور بریقت بازنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، یہ فیض امت کے اندر بھی جاری کر دیا تاکہ آئندہ آنے والی امت بھی دم کے جو شرعی طریقے ان سے فائدہ حاصل کر لے. بریقت بازنا، بعض لوگوں کی تھوک کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ ہی برکت تو آنی ہے، برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے، زمین کی مٹی کے اندر، اور بعض لوگوں کی تھوک کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے دیتا ہے. تو جو رقیہ کرنے والے، دم کرنے والے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ پانی کے اندر اپنے لعاب کو مکس کرتے ہیں یا تھتکارتے ہیں تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بعض لوگوں کے نزدیک ہے، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک لعاب کے اندر جو بندہ دم کر رہا ہوتا ہے شفا پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے بعض بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے پھر اس کے اندر کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا